السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ تو آئیے ان کی ہسٹری جانتے ہیں اے ٹو زیڈ۔ یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی، عثمان اول کے والد، ترک آغوز کی سب سے بہادر قبیلے اور شاہ قائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمان کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن عربی اور سفید داڑھی والوں سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگ کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام و نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ جنہوں نے جہاد کے لیے ترک آؤس خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروہ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی، جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کے بھتیجے حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھ یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعہ امونوس، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھی، اپنی والد سردار شاہ سلمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پیتروچو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والا صلیبی کمانڈر تیت ہوش بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کر لایا تھا، سے شادی ہو گئی۔ والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں گندگو سنگور تاکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کوپک کے تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا مغربی بازنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترک بامسے اور دوران شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتق اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامسا، دومرلول، مالک شاہ کنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں، چھوٹا بھائی دودان اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیر خوار بیٹا قندوز شامل تھا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ دوسری طرف امیر سعد III نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا۔ ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا، اور شہزادہ قشقرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے، اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا، مگر ابن عربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی۔
مگر سلطان کا بیٹا اور موجود سلطان امیر سعد الدین اور اپنی اماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرما جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی تمام تر۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بزداق نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے، جو سچی داستان ہے۔ آج اس کو دنیا ارطغرل ڈرامے کے نام سے جانتی ہے۔ اس میں بہترین اداکاری کی گئی ہے۔ انجن الطان جزئیات کو ارطغرل غازی کا مرکزی کردار دیا گیا ہے۔ دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید میں اسی صدی، اسی قبائلی، پہاڑوں، جنگلوں، سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر، بہادر، انصاف پسند اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر کے نعرے پر بلند ان کی تلواروں اور گھوڑوں کی ہنہنٹاہٹ کی آوازیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے قبائلی ترک روایات، جن کی بدولت تمام قبائل جڑے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو دلریست ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز ناول اور ناول نگاروں کو اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی، اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فحاشی و عریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی کہانیوں، فحاشی و عریانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو، تو ہم اپنے ہیروز کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں گے۔ نیو یارک ٹائم نے ارطغرل کو سافٹ بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب قرار دیا ہے۔ 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردغان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف سرفہرست ہیں۔ مجھے اس سیریز میں حاصل ہوا کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے، تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہو، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمانوں کی ہوگی، اور باطل کے مقدر میں شکست، ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جی دوستو، یہ تھی ارطغرل غازی کی کہانی۔ کل سے ہم شروع کریں گے سیزن 1 کی ہسٹری، اور پرسوں سیزن 2، اس طرح سیزن 3 کی ہسٹری آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تھینکس۔